أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس وقت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے روزے کی فرضیت کے بارے میں جو آیات ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر آنورڈز آخر تک پڑھی گئی. ان آیات کا ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم بچ جاؤ. گنتی کے چند دن ہیں. جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی کو دوسرے دنوں سے پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دیں. پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے
اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے اور فرقان بھی ہے۔ تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا کی، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا۔ تو اب ان سے تعلق قائم کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کر لو، اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ہم سب کو اپنے بارے میں اتنا تو پتا ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے سال کے ہو گئے۔ پھر یہ سوچئے کہ آپ بالغ کب سے ہیں۔ پھر آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کتنے رمضان گزر چکے ہیں۔ پھر سوچئے کہ ایک اور رمضان کا اس زندگی میں مل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک موقع اور دے دیا، ایک چانس اور دے دیا، اور مجھے اس موقع کو گنوانا نہیں، مجھے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، مجھے نیکیوں کے اس موسم بہار میں نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا، مجھے اس مہینے سے حقیقت میں وہ حاصل کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے یہ چانس عطا کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ رحمت عطا کی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں دنیا میں موجود تھے اور اب موجود نہیں ہیں، ان کا چانس ختم ہو گیا، لیکن ہمیں ایک موقع اور مل گیا۔ جیسے کہ آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ روزے کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ روزے کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو لفظی معنی ہے رک جانا، سٹاپ، یعنی لفظ روزہ آتے ہی ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سٹاپ، رک جاؤ۔ جیسے آپ رکتے ہیں کہاں؟ ریڈ لائٹ پہ۔ آپ تیز گاڑی دوڑا کے جا رہے ہوتے ہیں، سرخ بتی جل گئی، آپ رک جاتے ہیں، سٹاپ، آگے نہیں جانا۔ روزہ دراصل ہمیں رک جانے کی ٹریننگ دیتا ہے، رک جانے کا سبق سکھاتا ہے کہ رک جانا ہے۔ خواہ کتنا بھی لذیذ کھانا اور کتنا بھی اچھا کھانا ہمارے سامنے ہو، لیکن ایک خاص وقت کی حد تک جب ہم پہنچتے ہیں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو ہم رک جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اسی طرح رات کو نیند کے لیے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو، کتنی بھی نیند آئی ہو، لیکن سونے میں کمی کر دیتے ہیں، سونے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ دن کی عبادت تو روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام اللیل ہے، جسے ہم عام طور پہ تراویح کہتے ہیں، جو رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ آخری حصے میں ادا کریں تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور پہلے حصے میں ادا کریں تو تراویح ہوتی ہے۔
اور پھر نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے رکنا، شوہر اور بیوی کے جائز اور حلال تعلق سے رکنا، نیند سے رکنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی باتوں سے رکنا کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہیں.